السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، گزشتہ خطبات امت المبارک مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کیسے پیدا کریں اور انفرادی و اجتماعی طور پر اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی ذرائع وسائل اور اسباب کا تذکرہ کرنے پر مشتمل تھے. وہ موضوع ابھی جاری رہے گا، لیکن آج کی گفتگو اس وقت پاکستان میں باران رحمت کی شدید ترین ضرورت ہے، تو اس کا حصول اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جو طریقہ کار سکھایا گیا ہے اس کا تذکرہ کرنا آج کی گفتگو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم بار رحمت اللہ کی بارگاہ سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہر کلمہ نازل کے نزول کی امید ہوتی ہے. ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور جو اثر ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے چند آیات مبارکہ قرآن مقدس کی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بارشوں کے نزول کا اور ان کے حصول کا طریقہ کار بیان فرمایا. سورہ نوح کی میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی. یہی مضمون سورہ نوح میں بھی ہے، سورہ الیاس میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی ہے. جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اللہ کے انبیاء کرام نے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وظیفہ بتایا، سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی طریقہ کار بتایا. تو قرآن مقدس نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت تیری بارگاہ کی طرف آنے کے لیے کہا. ان کو دعوت دی
یہ بات میں نے دن کو بھی کہی، رات کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کے باعث ان کو فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ وہ اس طرف نہیں آئے بلکہ اس سے الٹا دور بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اللہ تمہیں پچھلے گناہوں کی معافی دے دے گا۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے کہ ہم آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ اسی کفر کی حالت پر ڈٹے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اگلے درجے کے متکبر بن گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ثم إني دعوتهم جہارا، پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی۔ یعنی اتنا کچھ انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کی طرف آنے کے لیے ان کو دعوت دی کہ اب بھی وقت ہوا۔ ثم إني أعلنت لهم، پھر میں نے پورے بندوں بھی ان کو سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُمْ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے بھی ان کو بات سمجھائی، لوگوں کے سامنے بھی بات سمجھائی، تنہائی میں بھی سمجھائی، چپکے بھی سمجھائی، علانیہ بھی سمجھائی۔ فقلت، میں نے ان کو کہا، استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگ لو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو معافی طلب کرے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کرے، بلکہ وہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ یہ مسلمانوں کو نہیں کہا سیدنا لوط علیہ السلام نے، یہ کافروں کو کہا ہے کہ کافر بھی اگر لوٹ آئے اللہ کی بارگاہ کی طرف تو اللہ بہت معاف فرمانے والا اور غفار ہے۔ تو کافر لوٹے تو اس کے لیے غفار ہے، تو مومن اگر لوٹے تو غفار کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو استغفار کرو، معافی مانگو، تو معافی مانگنے سے وہ تمہارے گناہوں کی معافی تمہیں دے دے گا۔ ایک یہ یعنی استغفار کرو تو استغفار کرنے والوں کو اس کی بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھائے، اٹھائے اور وہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ حی، اللہ بڑے حیا والا ہے، یعنی سب سے بڑے حیا والا اللہ ہے، اور پھر اس کے رسول ہے حیا والے۔ یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، اور کما قال،
ہوئے جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو مالک کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اگر اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو تو کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر تو وہ تمہیں معافی دے دے گا، سارے گناہ معاف، بس اس کی عفو درگزر کا قلم جب چلے گا تو گناہ بخش. یعنی آخرت ہماری ہو جائے گی. جب مالک راضی ہو گیا تو اس میں ہو جائے گی آخرت صبر. صرف مالک آخرت ہی نہیں سنوارتا، دنیا بھی سنوارتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک تو مالک تمہاری آخرت سنوارے گا، نمبر 2 دوسری یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، اب صرف موسلادھار بارش نہیں، موسلادھار بارش کا اللہ کی کیا عطاؤں کا اظہار ہے کہ ویسے پانی لگاتے ہو، مشقتیں کرتے ہو، کنوؤں سے ڈول نکال کے سیلاب کرتے ہو، کتنی محنتیں کوششیں کرنے کے بعد بھی تمہیں کھیتی کو سیلاب کرنا نصیب ہوتا ہے. تو اگر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اللہ سیلابی کا سارا سامان خود پیدا کرتا ہے. یعنی ساری مشقتوں سے بچا کے موسلادھار بارش برسائے گا. تمہارے زمین کے یہ کھیت سرسبز و شاداب. نمبر 2 یہ دوسری چیز ہوگی موسلادھار بارش. استغفار کی صورت میں اللہ آخرت سے معافی مل جائے گی. نمبر 2 موسلادھار بارش برسے. صرف موسلادھار بارش ہی نہیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں اللہ رب العزت مال و دولت کی کثرت عطا فرمائے. 3 چوتھا وَبَنِينَ، تمہیں اللہ رب العزت بیٹے دے گا اور بیٹوں سے تمہاری قوت میں اضافہ ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا. وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی، کہ اس کی بارگاہ کی طرف آئیں، اس کے باوجود بھی تم ادھر نہیں آتے. یہ میں اپنے سوسائٹی کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب نے یہ آیات تلاوت کی. تو اس وقت ان آیات کو سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ نے تمام کرم نوازیوں کا وظیفہ بتا دیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام اپنے نبی کے ذریعے سے، اور قرآن پاک کی سورہ نوح میں اس کو بیان کیا ہے. تو اگر ہم اس کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں، تو مالک نے سارے وظیفوں کا بڑا وظیفہ بتا دیا. میں نماز پڑھ کے گھر آیا، میں نے تفسیر نکالی، یہ آیات نکالی، تو یہ سارا وظیفہ تفسیر میں موجود تھا.
اس نے 7 سالی کی شکایت کی کہ 7 سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس استغفر، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے فاقہ کی، کہ گھر میں فاقے ہیں، کوئی شے نہیں ہے، تو فاقہ کی شکایت کی، تو اس کو بھی آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے اولاد نرینہ کے لیے التجا کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں والد اور ملک میں اولاد نرینہ عطا فرما دے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں مختلف لوگ مختلف ضرورتیں، مختلف آیتیں لے کر آئے ہیں، تو آپ نے ساروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ وظیفہ اپنی طرف سے نہیں عطا کیا، یہ میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے جو مجھے وظیفہ ملا، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، میں نے تو وہ وظیفہ بتایا۔ گویا جسے جو بھی حاجت ہو، جو بھی طلب ہو، مالک الملک کی بارگاہ سے معافی مانگنا اس کا علاج ہے، اس کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اس کو مالک الملک کبھی معلوم نہیں کرتا، اور جو تمنا اور آرزو اس کی من میں ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مد نظر رکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دنیا بھی ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آخرت ہے۔ میں نے ان آیات کے ترجمے میں جو پہلی آیت میں نے جو پڑھی، استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم کو کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ معافی، گناہوں کی معافی جسے مل جائے اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے، یعنی آخرت میں جو سرخرو ہو گیا اس سے بڑا کامیاب کامران کون شخص ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ صرف آخرت نہیں سنورے گی، اللہ دنیا بھی سنوارے گا، تو اس میں دنیا اور آخرت کے سمجھنے کا علاج ہے۔ جس کو جو حاجت ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تو استغفر ربکم انہ کان غفارا۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ اس آیت نے میری رہنمائی کی کہ جس کو اولاد کی خواہش ہو، جس کو فاقہ کے دور کرنے کی ضرورت ہو، جس کو بارش کی تمنا ہو، آرزو ہو، تو مالک الملک نے نوح علیہ السلام کی زبان سے جو ہمیں وظیفہ عطا کیا ہے وہ استغفار ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ معافی کون مانگتا ہے؟ معافی وہ مانگتا ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پہلے اعتراف جرم ہوتا ہے، اعتراف گناہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو شخص غلطی تسلیم کر لے مالک الملک اس کو بہت بلند کرتا ہے۔ غلطی ماننا بہت بڑا وصف ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔
معاشرے میں کوئی شخص الا ماشاء اللہ بالعموم ہماری توجہ و بربادی کی بنیاد غلطی نہ ماننا ہے۔ اب میں نے یہ جو استغفار کا وظیفہ آپ کو سورہ نوح کی ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے بیان کیا، یہ وظیفہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سورہ ہود ہے، آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی مضبوط جسموں والی قومیں پیدا فرمائی، ان میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ قوم صالح علیہ السلام ہے، بڑی مضبوط